ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جب چاہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، منکرین حدیث جن کو عذاب قبر کے اوپر اشکالات ہیں اور جو ان ملحدوں جیسی گفتگو کرتے ہیں، روح سے جسم نے الگ ہو جانا ہے، جسم نے مٹی میں مل جانا ہے، جسم کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا ہے، روح علیین میں ہوتی ہے، جسم قبر کے نیچے ہوتا ہے، جسم تو پورا کا پورا چورا چورا ہو چکا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اشکالات، یہ سارے ابہامات صرف انکار حدیث کی پیدائش ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یحسب الانسان وَلَن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے، یا اکٹھا نہیں کر سکتے، یا ان کے اوپر عذاب نہیں دے سکتے، یا ان کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری ہڈیوں کو سیدھا نہیں کیا جائے گا اور تمہیں دوبارہ جوڑ کے کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے انگلیوں کے فنگر پرنٹس ہیں، ان انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں، کل قیامت کے دن اٹھو گے انہی فنگر پرنٹس اور لکیروں کے ساتھ اٹھو گے. ان لکیروں کو بھی سیدھا کر دے گا، پور پور کو سیدھا کر دے گا. تم نے رب کے بارے میں کیا گمان کیا؟ کیا عذاب قبر کا انکار کر دینے سے بندہ قیامت کے عذاب سے بچ جاتا ہے؟ عجیب و غریب فلسفہ ہے. برزخ کو نہیں ماننا، عذاب قبر کو نہیں ماننا، اور بنیاد کیا رکھتے ہیں؟ حدیث رکھتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے حدیث میں ہی آتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو مغالطہ ڈالتے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں کہہ رہا ہے سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کسی سے بھی کروا لیں. فرعون اور آل فرعون کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور. یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور کل قیامت کے دن ان کو اصل عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے، شدید عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے. اس آیت کا ترجمہ کروا لیا جائے. اگر اس سے مراد قیامت کا عذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت کے دن ان کو اور عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا؟ گویا عذاب پہلے شروع ہو جاتا ہے. اگر قرآن کی صرف اس ایک آیت کو مان لیا جائے تو سارے اشکالات ختم. اللہ کی مرضی. اور یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں، یہ جی عذاب پہلے سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں تھا، حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے عقل کے اوپر پڑتا ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی مرضی ہے، جس کو عذاب کا شکار کر دے. حساب کتاب ہوا ہے. اگر دنیا کے اندر مصیبت مشکل آ سکتی ہے اور مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک مشکل اور مصیبت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پاک ہوتا ہے بندہ مومن. ایک کانٹا چبھنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بعد میں برزخ میں آنے والے عذابوں کی وجہ سے بھی کئی مومن لوگوں کو معاف کر دے، آہستہ آہستہ اگلی سٹیج میں جانے سے پہلے. اور حساب کتاب سے پہلے عذاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اللہ کہہ رہا ہے غامدی صاحب، منکرین حدیث دنیا کے جمع ہو جائیں. عذاب کیوں نہیں ہو سکتا پہلے جی حشر سے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ کہہ رہا ہے. اور جب تم ظالموں کو دیکھو گے کہاں پہ؟ موت کے لمحات میں. یہ کہتے ہیں جی وہ حشر کے بعد ہی عذاب ہونا ہے. اللہ تو قرآن پاک، یہ انکار حدیث انکار قرآن ہے، انکار قرآن ہے. جس حدیث کا انکار کیا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی. کر لیں انکار، اس آیت سے کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دیکھو ظالموں کی جس وقت روحوں کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکلو آج اس جسم سے. روح کو کہہ رہے ہوتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی کے دن تمہارے اوپر عذاب کی ابتدا کر دی جائے گی. اور دیگر دو آیات میں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. بتائیے غامدی صاحب، حساب کتاب سے پہلے تھپڑ کیسے؟ حساب کتاب سے پہلے ان کی پشتوں کے اوپر جو گرز مارے جا رہے ہیں قیامت کے دن سے پہلے. قرآن کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے
آپ نے انکار حدیث کر کر کے جی یہ حدیثوں میں آتا تھا، حدیثوں میں عذاب قبر کا انکار کر کے آپ کو پتہ نہیں کیا فائدہ ملنا ہے۔ عذاب قبر کا انکار کر کے کیا بندہ جہنم کے عذابوں کا منکر بن سکتا ہے؟ پورا قرآن پاک کو اگر چیپٹرز کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جائے، ایک بہت بڑا حصہ عذاب جہنم کے بارے میں ہے، ایک بہت بڑا حصہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ ان سے کیسے فرار ہوں گے؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ کئی مرتبہ بات تو طلح ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے، جس طرح گامدی صاحب نے رودوں کے حوالے سے فتوے دیے ہیں کہ پیپر آ گئے ہیں، رودے بعد میں رکھ لیں، جی گرمی کی شدت ہے رودے سردیوں میں رکھ لیں، اللہ نے اسی لیے تو موسم بنائے ہیں۔ میرے دل میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے کئی گامدی صاحب کسی دن یہ فتویٰ نہ دے دیں کہ دنیا ایک سفر کی طرح ہے اور انسان اس میں مسافر ہے اور مسافر پہ رودا ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کے فتووں سے ایک دفعہ آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، اینکر نے مجھ سے سوال کیا، گامدی صاحب نے فتویٰ دیا، آپ کو کرونا کے ایام یاد ہوں گے، پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی جلا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جلانا نہیں چاہیے وغیرہ، بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا۔ پھر انہی دنوں میں انہوں نے ایک فتویٰ یہ جاری کیا تھا، آن لائن نماز ہو جائے گی، امام مسجد میں امامت کروا رہا ہو، آن لائن پیچھے مقتدی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اینکر سے صرف ایک بات کی تھی، میں کہا بالفرض یہ فتویٰ مان لیا جائے، لائٹ چلی گئی، انٹرنیٹ کنیکشن چلا گیا، کوئی عقل کو بندہ ہاتھ لگائے، کوئی انسان کو سوچنا چاہیے میں شریعت کا کس قسم کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ یہ باتیں مذاق اڑانے والی ہیں، ان باتوں کے اوپر انکار حدیث کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے، ظرف کو وسیع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی گھڑیوں میں، موت کے بعد نہیں، حشر کے بعد نہیں، موت کی گھڑیوں میں فرشتوں نے تھپڑ بھی مارنے ہیں اور فرشتوں نے اسی دن عذابوں کی نوید بھی سنانی ہے، نوید بھی سنانی ہے۔ یہ خواہ مخواہ کا ایک فلسفہ گڑا ہوا ہے۔